السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب طلباء خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رکھے اور آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ تو بیٹا، آج ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں ایک اہم مضمون معاشرتی علوم کے ایک اہم باب اور ٹاپک پر، جس ٹاپک کا نام ہے قدیم دنیا کا انسان اور ابتدائی تہذیبیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو بیٹا، قدیم دنیا کا انسان یعنی ہزاروں سال پہلے انسان کس طرح زندگی گزارتا تھا اور ابتدائی ان کا طرز عمل کیا تھا۔ تو بیٹا، ایک اہم اور خوبصورت اور دلچسپ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی تھے؟ یعنی جس طرح ابھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا ہم ہمیشہ سے اسی طرح زندگی گزارے؟ تو نہیں، بلکہ ایک موجودہ زمانے کا انسانی زندگی ہے اور دوسرا ہزاروں سال پہلے انسانی زندگی ہے۔ اب یعنی ہزاروں سالوں پہلے انسان کا طرز زندگی اور موجودہ زمانے کے انسانوں کا طرز زندگی، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جس طرح کہ ان دو ٹاپک میں ہم آپ کو بیان کریں گے کہ ایک ہے ہمارے موجودہ زندگی، آج ہم پکے گرم مکانات میں آرام سے رہتے ہیں، طرح طرح کا پکا ہوا کھانا کھاتے ہیں، سفر کے لیے تیز رفتار گاڑی اور گفتگو کے لیے جدید اسمارٹ فونز استعمال کرتے ہیں، جبکہ قدیم انسان کی زندگی، ہزاروں سال پہلے زندگی ایسے بالکل نہیں تھی، بلکہ قدیم دور کا انسان نہ تو مکان بنانا جانتا تھا، نہ کھانا پکانا جانتا تھا، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی جدید ایجاد یا ٹیکنالوجی موجود تھی۔ تو لہٰذا ثابت ہوا، خلاصہ یہ نکلا کہ موجودہ انسانی زندگی میں اور اسی طرح ہزاروں سال پہلے انسانی طرز زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ اب بیٹا، اس ٹاپک کا شروعات در حقیقت ہوتی ہے تاریخ سے، اور چونکہ اس علمی تاریخ میں ہم قدیم لوگوں کے حالات واقعات کو سیکھتے ہیں اور معلوم ہوتے ہیں ہمیں، تو سب سے پہلے ہم تاریخ کی تعریف کریں گے اور اس کی اہمیت بیان کریں گے۔ تو بیٹا، تاریخ کی تعریف یہ ہے کہ تاریخ سے مراد وہ اہم علم ہے جو لوگوں کے ماضی کے حالات اور اہم واقعات کا سچا ریکارڈ فراہم کرتا ہے، یعنی یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ماضی کی قومیں کیسی تھی، ان کا طرز زندگی کیسا تھا، انہوں نے کیسے ترقی کی یا وہ کیسے زوال کا شکار ہوئے۔ سمجھ ہی بیٹا، یہ تاریخ کی تعریف تھی۔ اب اس کی اہمیت، تو بیٹا تاریخ کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کے اہمیت میں ماضی کو جاننا، یعنی ماضی میں لوگوں کے حالات کو جاننا جن کی وجہ سے وہ ترقی پذیر ہوئے یا زوال پذیر ہوئے، ان کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ماضی کے انسانی غلطیوں سے سبق حاصل کریں اور ان کی اچھائیوں اور بہترین کاموں کو اپنائیں۔ تو بیٹا، اب دوسرا، آج کے سبق کے اہم اور نئے الفاظ، اس میں نئے الفاظ آئے۔ پہلا، تہذیب و تمدن۔ تو بیٹا، تہذیب و تمدن کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ تہذیب و تمدن انسانوں کے مل جل کر رہنے، شہر بسانے اور رہن سہن کے جدید طریقے سیکھنے کے عمل کو تہذیب و تمدن کہتے ہیں۔ بیٹا، دوسرا لفظ وہ عروج و زوال آیا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کسی قوم کا ترقی کی بلندیوں تک پہنچنا
اور پھر مختلف وجوہات کی بنا پر تباہ ہو جانا عروج و زوال کہلاتا ہے۔ سمجھئی بات؟ اب دوسرا نقطہ ادھر، قدیم انسان کا طرز زندگی اور پتھر کا دور۔ سمجھئی بات؟ یعنی قدیم انسان کا طرز زندگی کس طرح تھا؟ تو پہلا رہائش، دوسرا لباس، اور تیسرا خوراک، اور چوتھا اس میں ہے پتھر کا دور۔ تو ان چاروں کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو رہائش، تو بیٹا جنگلی جانوروں اور سخت موسم، گرمی، سردی، بارش سے بچنے کے لیے غاروں میں پناہ لیتے تھے، کیونکہ انہیں مکان بنانا نہیں آتا تھا، اس لیے وہ موسم کے لحاظ سے، یعنی موسم کی سختی کی وجہ سے اور جنگلی جانوروں کے ڈر کی وجہ سے مختلف غاروں میں وہ پناہ لیتے تھے۔ اسی طرح کپڑا، چونکہ اسی طرح کپڑا نہیں تھا جس طرح آج ہم پہنتے ہیں، تو ابتدا میں انسان کپڑے بنانا نہیں جانتے تھے، تو جسم ڈھانپنے کے لیے پتوں اور جانوروں کی کالیں استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح خوراک، تو پکا ہوا کھانا دستیاب نہیں تھا، اس لیے جنگلی پھل، جڑیں اور کچا گوشت کھاتے تھے، کیونکہ اس کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا۔ اور چونکہ اس کو پتھر کا دور اس لیے کہتے ہیں کہ اس دور میں اوزار اور ہتھیار پتھر کے بنے ہوئے تھے، اس لیے اسے پتھر کا دور کہتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ 3 بچے ہیں اور انہوں نے اسی طرح قدیم طرز زندگی اختیار کی ہے، اور آپ کو صاحب کتاب نے ایک ڈیمو دکھایا ہے۔ اب پاکستان میں قدیم دور کے نشانات، کیا ہمارے خطے میں قدیم انسان رہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں بچوں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان کا خطہ بھی دنیا کے قدیم ترین خطوں میں سے ایک ہے جہاں قدیم انسان آباد تھا۔ راولپنڈی کے قریب روات کے علاقے سے پتھر کے دور کے قدیم انسان کے آثار اور ہاتھ کے بنے ہوئے پتھر کے اوزار دریافت ہوئے ہیں جو لاکھوں سال پرانے ہیں۔ تو بیٹا انسان کی زندگی بدلنے والے 2 بڑے واقعات، پہلا آگ کی دریافت، یعنی پتھروں کو آپس میں رگڑ کر آگ جلانا سیکھ لیا۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ آگ کی دریافت کی، یعنی پتھروں کو آپس میں رگڑ کر آگ جلانا سیکھا۔ اس سے گرمی ملی، جنگلی جانوروں سے حفاظت ہوئی اور لذیذ پکا ہوا کھانا شروع ہوا۔ تو یہ بالکل ابتدا میں جنہوں نے اس سے پہلے کیا آگ دریافت کی۔ پھر کھیتی باڑی اور زراعت کی، انسان نے دیکھا کہ بیج سے پودا نکلتا ہے تو اس نے زراعت شروع کی اور گائے، بیل اور بکریاں پالنا سیکھ لیے۔ اسی طرح دریاؤں کا رخ، چونکہ کھیتی باڑی کے لیے پانی کی ضرورت تھی، اس لیے انسان نے غاریں چھوڑ کر دریاؤں کے کناروں پر مستقل مٹی کی جھونپڑیاں بنانا شروع کی۔ تو یہ بالکل ابتدا میں انہوں نے جو ابتدائی زندگی تھی تو اس میں رفتہ رفتہ بدلنا شروع ہوا، تو اس سے انسان نے آغاز کیا۔ دوسرا آگ کی دریافت، چونکہ پتھروں کی رگڑ سے آگ پیدا کرنا اور پکا ہوا کھانا شروع کرنا، یہ آگ کی دریافت کی وجہ سے ہوئی۔ زراعت اور مویشی، بیچوں سے پیدا پودے اگانا، جانوروں کو پالنا اور مستقل زندگی کی شروعات انہوں نے شروع کی۔ اسی طرح دریاؤں کی تہذیبیں، چونکہ وہ غاروں سے اس لیے نکلے کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرنے لگے اور کھیتی باڑی کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی، اس وجہ سے پانی کی بہتات کی وجہ سے دریاؤں کے کناروں پر مکان بنانا اور شہر آباد کرنا انہوں نے شروع کی۔ تو بیٹا آج ہم نے کیا سیکھا؟
اور گھر کا کام کیا ہوگا۔ تو بیٹا سبق کا جائزہ یہ ہے، تاریخ سے کیا مراد ہے۔ جس طرح کے ویڈیو میں آپ نے تاریخ کی تعریف سیکھ لی، قدیم دور کا انسان غاروں میں کیوں رہتا تھا، یہ اس کا جواب۔ پاکستان میں پتھر کے دور کے آثار کس جگہ سے ملے ہیں، تو بیٹا آج کا کام آپ کے لیے یہ ہے۔ تو پیارے بچوں، گھر سے درسی کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر موجود دنیا کی 4 قدیم تہذیبوں کے نام اور ان کے دریاؤں کے نام خوش خط اپنے ہوم ورک کاپیوں پر لکھ کر لائیں گے۔ بہت شکریہ بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بیٹا اس کو بار بار دیکھیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام۔